بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سورة البقرہ آیت نمبر 201. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب آپ ہمیں عطا کیجئے، آپ ہمیں دے دیجئے اس دنیا میں نیکی حسنہ اور آخرت میں بھی نیکی بھلائی، اور ہمیں بچا لیجئے آگ کے عذاب سے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ سے سوال تو کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، لیکن وہ شخص اللہ سے صرف اور صرف دنیا مانگتا ہے، دنیا کے علاوہ کسی اور چیز کا سوال نہیں کرتا. مال و دولت، صحت، تندرستی، عافیت، صرف ان چیزوں کا سوال کرتا ہے. اور ان چیزوں کا سوال کرنا، صرف اور صرف اسی سوال تک محدود رہنا، یہ اللہ نے پسند نہیں کیا. کیوں نہیں پسند کیا؟ اس لیے پسند نہیں کیا کہ ان چیزوں کی لائف کوئی زیادہ نہیں ہے، یہ عارضی چیزیں ہیں، بڑی معمولی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو عقل اور شعور سے نوازتے ہیں، اور ہر مومن کو باقی تمام لوگوں سے زیادہ عقل مند بنانا چاہتے ہیں. اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دور کی سوچ رکھے. جس انسان کی سوچ ہی محدود ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اور جس کی سوچ اس دنیا کی زندگی تک محدود ہے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا، اس کو عقل مند کہا ہی نہیں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول من اکیس الناس و احزمہم، اللہ کے رسول یہ بتائیے لوگوں میں سے سب سے زیادہ دانا اور سب سے زیادہ دور اندیش اور پختہ شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اکثرہم استعدادا للموت، سب سے زیادہ دانا، دور اندیش اور پختہ وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہے. اور پھر کہا اولئک الاقیاس، ایسے ہی لوگ ہیں جو عقل مند ہیں. ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ دنیا کا شرف، عزت بھی انہی کے نصیب میں آیا اور آخرت میں بھی عزت اور کرامت کے مستحق ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگنا کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ ہے جو بھی مانگ لیا جائے. لیکن انسان صرف اور صرف دنیا مانگے اور آخرت کے لیے کوئی دعا نہ کرے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 200 میں، جس کو ہم نے کل پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. کیوں آخرت میں حصہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ آخرت کا کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتے، آخرت کی کوئی تیاری ہی نہیں ہے، آخرت کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں دنیا میں، اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں دنیا میں حسنہ عطا کیجیے. حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ حسنہ ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اچھی لگے اور انسان کے فائدے کی ہو، ہر وہ چیز حسن ہے، اور اس میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو. انسان کے لیے دنیاوی اور دینی اعتبار سے جو چیز نقصان دہ نہ ہو اس کو حسنہ کہا جاتا ہے.
اگر وہی چیز جو دینی اور دنیاوی اعتبار سے نقصان دہ نہیں ہے، اس میں اگر کوئی بھی نقصان، کوئی ضرر پیدا ہو گیا دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے، تو وہ حسنہ نہیں رہے گی۔ جیسے صحت، یہ حسنہ میں شامل ہے، صحت حسنہ میں شامل ہے۔ اللہ نے ایک بندے کو صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، اور وہ اللہ کا بندہ اس صحت کو اللہ کی نافرمانی میں گزار رہا ہے، وہ اس صحت کو اس نے برباد کر دیا اللہ کی نافرمانی کرنے میں۔ ایک شخص کو اللہ نے مال عطا کیا، وہ حسنہ ہے، لیکن اس نے اپنا مال اجاڑ دیا، ختم کر دیا اللہ کی نافرمانی میں، تو یہ اس کے لیے حسنہ نہیں رہے گی، یہ تو اس کے لیے شر بن گیا، اور بہت بڑا شر بن گیا، ایسا شر کہ اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور جو وقت گزر گیا، جو لمحہ گزر گیا، وہ ہاتھ نہیں آنے والا۔ جو عمل ہو گیا وہ بس ہو گیا اور لکھا گیا۔ ہاں، اخلاص کے ساتھ معافی کا کوئی طلبگار ہوا تو اس کو معافی تو مل جائے گی، ورنہ معاملہ بڑا مشکل۔ اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی، اور وہ ان صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال نہ کرے تو یہ اچھائی کو، حسنہ کو شر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں عطا فرمائی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھیے جو اس سے محروم ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اجالا کیا ہوتا ہے، ان کو یہ معلوم نہیں کہ رات کیا ہوتی ہے، چاند کیا ہوتا ہے، ستارے کیا ہوتے ہیں، والدین کا چہرہ کیسا ہے، اولاد کا چہرہ کیسا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ آنکھوں کی نعمت کیا ہے، اور اللہ کسی کو آنکھوں کی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس نعمت کے ساتھ اللہ کی ناشکری کرے، بد نظری کرے، وہ چیزیں دیکھے جن کا دیکھنا اللہ کو پسند نہیں، بے شک تنہائی میں دیکھے، لوگوں سے چھپ کر دیکھے، لیکن اس نے اللہ کی اس نعمت کو جو حسنہ ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اس نے نہ صرف یہ کہ اس کو شر بنا لیا اپنے لیے، بلکہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر بڑا مجرم ہوگا۔ اور ایسا شخص عبادت میں لذت کو کھو دیتا ہے۔ ایسے کچھ دلائل ملتے ہیں کہ جو شخص اپنی نظروں پر کنٹرول نہیں کرتا، اس کو عبادت میں لطف نہیں آتا، اور بہت ساری بیماریوں، بہت ساری قباحتوں، بہت سارے گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ وہ بندہ عابد، ٹھیک سے عابد نہیں بن سکتا، اس کے دل میں ایمان کا نور باقی نہیں رہتا۔ تو کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا کیجیے۔ ہر نیکی، ہر خوشی، ہر بلائی، ہر خیر پر حسنہ کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی جب ہم دنیا میں مانگتے ہیں کہ اللہ میں دنیا میں بھی حسنہ عطا کیجیے، نیکی عطا کیجیے، بلائی دیجیے، تو ان بلائیوں میں یاد رکھ لیجیے سب سے بڑی بلائی، نیکی، وہ ہے اللہ پر ایمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، یعنی ہدایت، صراط مستقیم۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں ہمیں صرف ایک دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلاتے رہنا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں تو یہ توفیق اور یہ سمجھ دے دے کہ ہم کم از کم یہ شعور اپنے اندر محسوس کر لیں کہ صراط مستقیم بھی ایک ہدایت ہے، ایک نعمت ہے، صراط مستقیم بھی ایک نعمت ہے۔ اور پھر اللہ ہمیں یہ ہدایت اور شعور نصیب کر دیں کہ صراط مستقیم ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ دو شعور جب انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر انسان صراط مستقیم کو پانے کے لیے وہ کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، صراط مستقیم کا علم حاصل کرنا۔ اور صراط مستقیم کا علم کیا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا اس کا علم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سورۃ الاعراف کی 3 آیت میں اللہ نے کہا تم اتباع کرو، پیروی کرو، پیچھے چلو اس چیز کے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب آپ ہمیں عطا کیجئے دنیا میں بھلائی، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کیجئے۔
آخرت میں بھلائی کس کو ملے گی؟ دنیا میں تو یہ بھلائیاں، یہ اللہ کی نعمتیں سب کو ملیں گی، آخرت میں کس کو ملیں گی؟ اور آخرت کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی جب آنکھیں اس دنیا سے بند ہوں گی تو جب آنکھ کھلے گی ایک لمحے کے بعد تو آخرت ہوگی، اس کے بعد سارا سلسلہ آخرت کا ہے، قبر جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا اٹھایا جانا جس کو بعد الموت کہتے ہیں، پھر اس کا اللہ کی طرف جمع کیا جانا جس کو محشر کہتے ہیں، اور پھر اس کا وہاں پر اعمال کا تولا جانا، محاسبہ ہونا، اور اس کے بعد یا جنت ہے اللہ ہم سب کو نصیب کریں، یا جہنم ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ یہ آخرت ہے۔ اللہ میں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اس کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ موت سے لے کر جنت تک کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش نہ ہو، نہ قبر کی آزمائش ہو، نہ حشر کی آزمائش ہو، نہ اعمال کے تولے جانے میں کوئی آزمائش ہو، نہ ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے رسوا اور شرمندہ کریں، ایسی کوئی نوبت پیش نہ ہو۔ اور اس حسنہ کا تعلق بھی کس حسنہ کے ساتھ ہے، کس بلائی اور نیکی کے ساتھ ہے؟ دنیا میں جو ہدایت اور صراط مستقیم کی صورت میں کی ہوگی، اگر دنیا میں جس شخص کو صراط مستقیم نہ ملا اس کو کبھی جنت کی راہ آخرت میں بھی نہیں ملے گی، وہ گیا، بس وہ گیا کام سے۔ تو کہا اے ہمارے رب آپ ہمیں آخرت میں بھی حسنہ بھلائی عطا کیجیے، اور وہ بہت ہی خوش نصیب شخص ہیں جن کی یہ دنیا بھی اچھی، وہ دنیا بھی اچھی، یہ دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر سے نوازا، وہاں پہ بھی خیر سے نوازا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر اس دعا میں، اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں تیسرے نمبر پر کیا سکھایا؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے، دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما دیجیے اور آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ حالانکہ جب ہم نے آخرت میں حسنہ کا سوال کیا، بھلائی کا سوال کیا، تو اس سے مراد ہے ہی یہ کہ انسان کو آگ سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچا لیا جائے، لیکن چونکہ آگ جہنم بڑی شدت کی چیز ہے، اس لیے خاص طور پر دعا کی اللہ آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو جب جہنم کو بنایا تو بھیجا ان کو کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ۔ جب دیکھ کر آئے تو کہا کیسی ہے یہ جہنم؟ کہا اے اللہ بہت شدید، بہت سخت ہے۔ پوچھا کہ کوئی اس کے قریب جائے گا؟ کہا کبھی بھی نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس کے ارد گرد باڑ لگا دی، اس کو گھیر دیا شہوات سے۔ شہوات کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہو، دل میں ان کی طرف میلان ہو، شہوات ان کو کہتے ہیں۔ عمومی طور پر شہوات کہتے ہیں انسان کے دل کی وہ خواہشات جو کہ اس کی جنس شرمگاہ سے متعلق ہو، ان کو شہوات کہتے ہیں۔ بد نظری، بےہودگی، برے کام کرنا، گندے کام کرنا، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اسی طرح سے انسان کو سردی میں وضو کرنا یہ ناپسند ہے، اور اس کے برعکس آدمی آرام سے لیٹا رہے اس کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ارد گرد باڑ لگا دی شہوات کی۔ پھر کہا جبریل کو اب جا کر دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام گئے، دیکھا اور کہا اللہ اب تو شاید کوئی اس سے بچے گا۔ کیوں؟ جو بندہ اپنی خواہشات کا شکار ہو گیا۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے باوجود وہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ شہوات کی وجہ سے۔ اور جس نے یہ کیا، جہنم کے ارد گرد یہی تو باڑ لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ جہنم کی طرف مائل ہو گیا۔ جنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو جبریل علیہ السلام کو کہا دیکھ کر آؤ۔ دیکھا، کہا یا رب یہ تو بڑی حسین اور خوبصورت جنت آپ نے بنائی ہے۔ کہا کوئی پیچھے رہے گا؟ کہا یا رب کوئی بندہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں داخل نہ ہو، اس کے لیے کوشش نہ کرے؟ اللہ نے پھر اس جنت کو مکارہ کے ساتھ، حفت الجنت بالمکارہ، اس کو ان چیزوں کے ساتھ گھیر دیا، باڑ لگا دی اس کی جو انسان کو ناپسند ہوتی ہے۔
یہ چیز ان کا ذکر کیا۔ فرائض کی پابندی کرنا، حرام سے اجتناب کرنا، خواہشات کو کچلنا، دل کے اندر آنے والے برے خیالات ان کو رفع دفع کرنا، وقت نہ ضائع کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر جبریل علیہ السلام جب دوبارہ دیکھ کر آئے تو کہا ہے اللہ اب تو کوئی ہے جو اس میں جائے گا۔ یہ ہے آزمائش، یہ ہے آزمائش، اور یہ قطعاً مشکل نہیں ہے ان چیزوں کو کچل دینا، جبکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام کرے۔ یہ چونکہ حج کے احکامات چل رہے ہیں نا، یہ حج کے احکامات کے دوران اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھایا، آپ طواف کے دوران رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ بھی آپ جو دعائیں کثرت سے پڑھتے تھے عام روٹین میں، ان میں یہ دعا بھی ہے۔ عام روٹین میں آپ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یہ اللہ دنیا اور آخرت میں حسنہ کرنا۔ رکن یمانی اور حجر اسود کس کو کہتے ہیں؟ حجر اسود کے ساتھ ہے خانہ کعبہ کا دروازہ، ایک وہ سائڈ ہے، اس کے جو اپوزٹ سائڈ ہے حجر اسود والی، اس کو کہتے ہیں رکن، اس کو کہتے ہیں، اس کے آخر میں جو کونا ہے، کارنر ہے، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ اس دیوار حجر اسود کا یہ کونا اور اس کے برابر والا کونا، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ اس کے دوران یہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا انجام اب کیا ہوگا؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا۔ کون سی کمائی؟ خیر کی کمائی، نیکیوں کی کمائی۔ جو لوگ صرف دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلائیاں نعمتیں نہیں چاہتے، بلکہ آخرت میں بھی چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہاں پر بھی یہ سب عطا کرنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں بھی جو بلائی بھی ملے وہ کس چیز کے ساتھ ملے؟ اللہ کی فرما برداری، اطاعت کے ساتھ ملے، جس سے انسان آخرت سے غافل نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے اس چیز میں سے جو انہوں نے کمایا، جو نیکیاں انہوں نے کی آخرت میں ان کے کام آئیں گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں لیکن ضائع بھی کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ کئی لوگ اپنی زبان کی وجہ سے ضائع کر لیتے ہیں، کئی لوگ ریاکاری کی وجہ سے ضائع کر لیتے ہیں، کئی لوگ اپنے اعمال میں کچھ ایسی چیزوں کی وجہ سے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی ہیں، اپنے اعمال ضائع کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ خوش نصیب لوگ کون سے ہیں؟ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بلائی کو چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور آخرت کا ارادہ ہے، اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں، تو تب ان کو حصہ ملتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہ ہے اصل۔ اس لیے اللہ نے ناپسند کیا کہ کوئی شخص صرف اور صرف دنیا ہی مانگے، اس لیے کہ بڑی جلد ختم ہونے والی ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں کہ کیا مطلب؟ انسان کی موت جلد آنے والی ہے۔ قیامت دو طرح کی ہے، حدیث میں قیامت دو چیزوں کو کہا گیا ہے۔ ایک قیامت وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ ایک ہی قیامت، اس کو کہتے ہیں قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت، اور بڑی قیامت وہ ہے جب سب انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو ہر شخص کی قیامت آنے والی ہے۔ جب قیامت آ گئی اس کی، یعنی موت آ گئی، تو حساب فوراً شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہا واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ جب اللہ جلد حساب لینے والے ہیں تو انسان جلد حساب کی طرف جانے والا ہے۔ جب جلد حساب کی طرف جانے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی بہت لمبی نہیں ہے، بہت لمبی نہیں۔ کتنی عموماً زندگیاں کتنی، ہماری ایوریج ایج کیا چل رہی ہے؟ 50 60 70 سال، اور کتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے۔ 100 سال پہلے کے حوال دیکھیے، سنیے، ہم پڑھتے ہیں 100 سال پہلے یہ ہوا تھا، 200 سال پہلے یہ ہوا تھا، 300 سال پہلے یہ ہوا تھا، ایسے لگ رہا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ تو یہ سب کچھ بہت جلدی گزر جانے والا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت نصیب کرے۔ اللہ اپنی خاص رحمت اور کرم سے ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان کر دیں، شیطان سے ہمیں بچا لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب